دنیا ایک سوال بار بار پوچھ رہی ہے، کیا ایران شکست کھائے گا؟ کیا ایران امریکہ کے سامنے جھک کر سرنڈر کرے گا؟ ان سب سوالوں کا آخر جواب کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سب کچھ کھو دیا اور آج 1300 سال بعد کروڑوں لوگ ان کے نام پر روتے ہیں۔ ایران کی حکومت کا بیانیہ بالکل وہی ہے، سب کچھ کھو دیا لیکن جھکا نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ایران میں ایک فوج سے نہیں لڑ رہے، ایک سسٹم سے لڑ رہے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہخامنشی سلطنت نے دنیا کا پہلا کثیر القومی سپر پاور بنایا۔ جب یونان ابھی شہری ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، ایران 3 بر اعظموں پر حکومت کر رہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹول سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ میں خود برائی کرتا ہوں اور پھر سب سے پہلے جھگڑا کھڑا کر دیتا ہوں۔ وہ خفیہ شرارتیں جن کی ابتدا میں خود کرتا ہوں، ان کا سنگین الزام دوسروں کے سر دھر دیتا ہوں، اور یوں میں اپنی اریاں بد کرداری کو مقدس صحیفوں کے چوری شدہ بکھرے ہوئے اقتباسات سے ڈھانپ لیتا ہوں، اور جب میں سب سے زیادہ شیطان کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہوں تو ظاہر یوں ہوتا ہے جیسے میں کوئی مقدس شخص ہوں۔ یہ الفاظ شیکسپیئر کے ڈرامے سے لیے گئے ہیں، اور الفاظ ایسے لگتا ہے کہ جیسے امریکہ کے لیے لکھے گئے ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ کے لیے لکھے گئے ہیں، جنہوں نے ایران کے اوپر جنگ مسلط کر کے پوری دنیا کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ اور الزام بار بار ایک لگایا جا رہا ہے کہ ایران سے خطرہ تھا، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آنے والے تھے، ایران حملہ کرنے والا تھا، اگر امریکہ حملہ نہ کرتا تو ایران حملہ آور ہو جاتا۔ یہ وہ جملے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں، اور جس کا یہ اقتباس ولیم شیکسپیئر کا وہ پورا بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے شیطانی طاقت اور قوت ایک فلسفے کے تحت عمل پیرا ہوتی ہے۔ 28 فروری سے آج تک 16 دن گزر چکے ہیں۔ ان 16 دنوں میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 31 صوبوں میں سے 26 کو آگ اور بارود سے بھر دیا ہے۔ 5000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ سپریم لیڈر شہید ہو چکے ہیں۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور مارے جا چکے ہیں۔ درجنوں سینئر فوجی افسران ختم کر دیے گئے ہیں۔ 17 جنگی بحری جہاز سمندر برد ہو چکے ہیں، جن میں سپاہ بحریہ کا شہید باکری ڈرون، F-14 جنگی طیارے شامل ہیں۔ یہ سب ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ تقریباً 200 فضائی دفاعی سسٹمز تباہ کیے جا چکے ہیں۔ ایران کے صدارتی محل پر بم برسائے گئے۔ قومی سلامتی کونسل کی عمارت کھنڈر بن چکی ہے۔ ایران کے قومی نشریاتی ادارے پر بار بار حملے ہوئے ہیں۔ تہران کے 11 بسیج علاقائی اڈے نشانے پر ہیں۔ اسرائیلی فوج کا اندازہ ہے کہ 4 سے 5 ہزار ایرانی فوجی اور کمانڈر مارے جا چکے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں مجموعی ہلاکتوں کو ہزاروں میں بتاتی ہیں۔ اور اس سب کے باوجود ایران نہیں گرا، نہ صرف نہیں گرا بلکہ اب بھی میدان میں ڈٹا ہوا ہے۔ ایران نے بھی جواب دیا ہے، اور ایسا جواب جس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ 27 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ تل ابیب پر میزائلوں کی بارش ہو چکی ہے۔ بحرین میں امریکی بحریہ کے بیڑے کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا۔ قطر کے راس لفان گیس فیلڈ پر ڈرون مارے گئے۔ دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے تک حملے کی زد میں آ چکے ہیں۔ ابنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی سینٹ کام کہتا ہے کہ 16 ایرانی مائن لیئر کشتیاں تباہ کر دی گئیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ابنائے ہرمز آج بھی تجارتی جہازوں کے لیے بند ہے۔ امریکہ خود اعتراف کرتا ہے کہ اس وقت بحری جہازوں کو محفوظ قافلوں میں گزارنا بھی ممکن نہیں رہا۔ اب دنیا ایک ہی سوال پوچھ رہی ہے، اتنی تباہی، اتنی بمباری، اتنے نقصانات کے باوجود ایران ابھی تک کھڑا کیسے ہے؟ اس سوال کا جواب 80 یا 100 سال پرانا نہیں، اس کا جواب صرف 45 سال پرانا ہے۔ اور وہ جواب ایک ایسے ریاستی ڈھانچے میں چھپا ہے، ایسا ڈھانچہ جو دنیا کی کسی اور ریاست نے کبھی تعمیر ہی نہیں کیا۔ 1979 میں جب
انقلاب نے شاہ کی سلطنت کو الٹ کر رکھ دیا تو نئی قیادت کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی تھا جو ہر انقلاب کے بعد کھڑا ہوتا ہے۔ اگر پرانی فوج نے بغاوت کر دی تو تاریخ گواہ ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کئی انقلابات ٹوٹ جاتے ہیں۔ مصر میں یہی ہوا، عراق میں یہی ہوا، لیبیا میں بھی یہی منظر دیکھا گیا۔ ایران کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ یہ کھیل ہمارے ساتھ نہیں کھیلا جائے گا، چنانچہ انہوں نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا، ایک فوج نہیں بلکہ 2 متوازی فوجیں کھڑی کر دی، جان بوجھ کر، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اور تاریخ کے اسباق کو سامنے رکھ کر یہ پالیسی تشکیل دی گئی۔ پہلی فوج ہے ارتش، روایتی قومی فوج، سرحدوں کی محافظ، ریاست کی کلاسیکی دفاعی قوت، ٹینک، بری فوج، بحریہ، فضائیہ اور فضائی دفاعی نظام سب اسی کے پاس ہیں۔ بری فوج کی تعداد 3.5 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ بحریہ اور فضائیہ کا الگ وسیع ڈھانچہ موجود ہے۔ ارتش کا بنیادی فریضہ ریاست کی سرحدوں کی حفاظت ہے، حکومت کی بقا نہیں۔ حکومت کی بقا ایک بالکل مختلف قوت کے سپرد کی گئی ہے۔ اس کے لیے ہمیں پاسداران انقلاب فورس کو سمجھنا ہوگا۔ یہ سپاہ صرف فوج نہیں ہے، یہ ایک ہائبرڈ قوت ہے، آدھی فوج، آدھی خفیہ ریاست اور آدھی معاشی سلطنت۔ اس کی اپنی بری فورس ہے، اپنا ایرو اسپیس ڈویژن ہے جو ایران کے پورے میزائل ذخیرے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کی اپنی بحریہ ہے جو خلیج فارس میں کارروائیاں کرتی ہے، اور اس کے اندر القدس فورس ہے جو پورے خطے میں نیٹ ورکس، اتحادی گروہوں اور بیرونی آپریشنز کو سنبھالتی ہے۔ پاسداران انقلاب کی بنیادی فورس 1,25,000 سے لے کر تقریباً 1,90,000 تک سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک وسیع نیٹ ورک بھی ہے، تقریباً 1,40,000 سے 1,85,000 تک افراد پر مشتمل نیٹ ورک، جو افغانستان، غزہ، لبنان، شام اور یمن تک پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن ایران کے اس طاقتور نظام کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے اندر ابھی ایک اور لیئر باقی ہے، اور شاید سب سے اہم لیئر جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک نیم فوجی نیٹ ورک ہے، ایک رضاکاروں پر مشتمل طاقتور گروہ جو مکمل طور پر پاسداران انقلاب کے ڈھانچے میں ضم ہے۔ 90,000 کے قریب اس کے ایکٹیو ممبرز ہیں، لاکھوں ریزروز میں ہیں، اور ایرانی ذرائع کے مطابق اس کی ممکنہ تعداد 10 لاکھ تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور نیٹ ورک جس کو بسیج کہتے ہیں، بسیج سرحدوں پر نہیں ہوتا، وہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے، محلوں میں، یونیورسٹیوں میں، فیکٹریوں میں، مسجدوں میں۔ ان کا اصل کام کسی غیر ملکی فوج سے براہ راست لڑنا نہیں، ان کا کام ریاست کے اندر نظم قائم رکھنا ہے، معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایران کو اندر سے ٹوٹنے نہیں دینا ہے۔ اس لیے ایران کے طاقت کے ڈھانچے کی منطق بہت واضح ہے۔ ارتش ملک کی سرحدیں بچاتی ہے، سپاہ انقلاب کی حفاظت کرتی ہے، اور بسیج حکومت کو اس کے اپنے معاشرے کے اندر سے درپیش خطرات سے بچاتی ہے۔ یہ تینوں قوتیں بظاہر الگ الگ ہیں، مگر ایک دوسرے پر نظر رکھتی ہیں۔ تینوں کی وفاداری براہ راست سپریم لیڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سویلین حکومت کے ساتھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظام کو دانستہ طور پر پیچیدہ، بے جوڑ اور دھندلا رکھا گیا ہے، تاکہ اگر ایک ستون گر بھی جائے تو پوری عمارت نہ گرے۔ اور پچھلے 16 دن اس نظام کی اسی منطق کا امتحان رہا۔ پہلے ہی دن سپریم لیڈر مارا گیا، پاسداران کے کمانڈر ہلاک ہو گئے، درجنوں سینئر افسران شہید کر دیے گئے۔ دنیا کی اکثر ریاستوں میں ایسے دھچکے کے بعد پورا نظام لڑکھڑا جاتا ہے، لیکن ایران کا نظام نہیں لڑکھڑایا، وہ نہیں گرا۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ تبدیلیاں ہیں جو جون 2025 کی جنگ کے بعد کی گئیں۔ ایران نے اپنے عسکری اور سیکیورٹی ڈھانچے کو مزید بکھیر دیا۔ فیصلہ سازی ایک ہی مرکز میں قید نہیں رہی، بلکہ کئی مراکز میں تقسیم کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر سپریم لیڈر مارا بھی جائے تو پورا نظام مفلوج نہ ہو۔ مقامی کمانڈروں کو پہلے ہی خود مختار فیصلوں کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ اگر مواصلاتی نظام ٹوٹ جائے تو بھی مقامی یونٹس اپنی صلاحیت اور اختیار کے ساتھ لڑتے رہیں۔ ایرانی عسکری نظریے میں جنگ محض طاقت کا ٹکراؤ نہیں، بلکہ برداشت کا امتحان ہے۔ پہلا وار ارتش سہتی ہے، دشمن کی رفتار
توڑنے کے لیے۔ اس کے بعد پاسدارانہ انقلاب اور بسیج میدان میں آتے ہیں۔ پھر جنگ روایتی نہیں رہتی بلکہ گریلا جنگ میں بدل جاتی ہے۔ 2007 کے بعد بسیج کو باقاعدہ طور پر ایران کے 31 صوبوں کے صوبائی کمانڈ سسٹم میں ضم کر دیا گیا۔ مقامی کمانڈروں کو وسیع اختیارات دیے گئے تاکہ اگر مرکز کمزور پڑ بھی جائے تو جنگ رکے نہیں بلکہ ہر صوبہ خود ایک مورچہ بن جائے۔ اب ذرا تصور کیجئے، 3.5 لاکھ ارتش، 1,90,000 پاسدارانہ انقلاب کے سپاہی، 10,000 بسیج کے نمائندے فعال اور لاکھوں ریزرو میں موجود ہیں۔ 6 لاکھ سے زائد اس وقت ایکٹیو قوت جو 10 لاکھ تک پھیل سکتی ہے۔ 9 کروڑ آبادی کا ملک ایران جو افرادی قوت کا ایسا ذخیرہ ہے جو کئی یورپی ممالک کے مجموعے سے بڑا ہے۔ اب موازنہ کریں، طالبان کے پاس 40,000 جنگجو تھے، انہوں نے امریکہ کو 20 سال تھکایا۔ ایران کی منظم فورسز ان سے 15 گنا بڑی ہیں، اور طالبان کے برعکس ایران کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں، مقامی ڈرون کی انڈسٹری ہے، بحریہ ہے جو ہرمز بند کر چکی ہے، اور پورے خطے میں اتحادیوں کا ایک جال ہے۔ لیکن یہ ساری فوجی طاقت ایران کے نہ گرنے کی صرف ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ اس سے کہیں گہری ہے۔ ایران صرف ملک نہیں ہے، ایران ایک نظریہ ہے۔ ایران کو سمجھنے کے لیے 45 سال پیچھے جانا کافی نہیں، 5,000 سال پیچھے جانا پڑتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہخامنشی سلطنت نے دنیا کا پہلا کثیر القومی سپر پاور بنایا۔ سائرس اعظم نے 2500 سال پہلے انسانی حقوق کا پہلا منشور لکھا جو آج اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں نقل کی شکل میں رکھا ہے۔ جب یونان ابھی شہری ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، ایران 3 بر اعظموں پر حکومت کر رہا تھا۔ جب روم ایک گاؤں تھا، پریسیپولس دنیا کا شاندار ترین دارالحکومت تھا، ساسانی سلطنت نے روم کو گھٹنے ٹکوائے۔ صفوی سلطنت نے شیعہ شناخت کو قومی شناخت بنایا۔ یہ قوم عربوں نے فتح کی، منگولوں نے تباہ کی، تیموریوں نے جلایا، لیکن ہر بار اٹھی اور ہر بار اٹھ کر فاتح کی زبان بولنے سے انکار کیا۔ عرب آئے تو اسلام قبول کیا، لیکن عربی شناخت قبول نہیں کی، فارسی زبان بچائی۔ فردوسی نے شاہنامہ لکھ کر 30 سال میں ایرانی شناخت کو قلم سے زندہ کیا جب وہ تلوار سے مر رہی تھی۔ منگولوں نے شہر جلائے تو ایرانیوں نے منگولوں کو فارسی بولنا سکھا دیا۔ یہ وہ قوم ہے جو فاتح کو ہضم کر لیتی ہے۔ دنیا میں 57 مسلم اکثریتی ممالک ہیں، ان میں سے صرف ایک شیعہ ریاست ہے، ایران۔ اسلامی جمہوریہ ایران صرف قومی ریاست نہیں، یہ شیعہ اسلامی نظام کا ایک مرکز ہے، ولایت فقیہ کا نظام ہے۔ وہ واحد ماڈل ہے جہاں شیعہ مذہبی قیادت سیاسی اقتدار رکھتی ہے۔ اگر یہ نظام گرتا ہے تو صرف ایک حکومت نہیں گرتی، ایک پوری مذہبی سیاسی تہذیب کا دعویٰ گرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کا مذہبی طبقہ، سپاہ، بسیج سب اس جنگ کو بقا کی جنگ سمجھتے ہیں۔ یہ سرزمین کا دفاع نہیں، یہ عقیدے کا دفاع ہے، یہ انقلاب کا دفاع ہے، یہ اس یقین کا دفاع ہے کہ شیعہ اپنے نظام چلا سکتے ہیں۔ اور جب کوئی قوم سرزمین کے لیے لڑتی ہے تو ہار مان سکتی ہے، لیکن جب عقیدے کے لیے لڑتی ہے تو مرتی ہے مگر جھکتی نہیں۔ یہ کربلا کا سبق ہے جو ایرانی بچے ماں کی گود میں سیکھتے ہیں۔ یہ حسینی بیانیہ ہے، تعداد میں کم، طاقت میں کمزور، لیکن سر نہیں جھکاؤ گے۔ مجتبیٰ علی خامنائی کا انتخاب اسی بیانیے کا حصہ ہے۔ باپ شہید ہوا، ماں شہید ہوئی، بیوی شہید ہوئی، بیٹا شہید ہوا، بہن شہید ہوئی۔ مجتبیٰ علی خامنائی نے یہ عہدہ علم سے نہیں پایا، شہادت سے پایا ہے۔ شیعہ روایت میں اس سے بڑا جواز کوئی نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سب کچھ کھویا، اور آج 1300 سال بعد کروڑوں لوگ ان کے نام پر روتے ہیں۔ ایران کا بیانیہ بالکل وہی ہے، سب کچھ کھو دیا لیکن جھکا نہیں، امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ پھر ایران کا جغرافیہ ہے، 16,48,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے، دنیا کا 18واں بڑا ملک ہے، عراق سے 4 گنا بڑا ہے۔ فرانس، جرمنی، اسپین اور برطانیہ کو ملا دیجئے تو ایران ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن رقبہ اصل بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ قدرت نے ایران کو ایسا بنایا ہے جیسے کسی نے جان بوجھ کر ایک قلعہ ڈیزائن کیا ہو۔
شمال میں البرز کا پہاڑی سلسلہ ہے جس کی بلند ترین چوٹی 5,500 میٹر اونچی ہے۔ ایشیا کا بلند ترین آتش فشاں مغرب میں زاگروس کا پہاڑی سلسلہ ہے جو 1500 کلومیٹر لمبا ہے اور عراقی سرحد سے خلیج فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ وہی زاگروس ہے جس نے ہر حملہ آور کو روکا ہے، سکندر کو بھی، صدام حسین کو بھی روکا تھا۔ مشرق میں صحرا ہے۔ دشت لوت دنیا کی گرم ترین جگہوں میں سے ایک ہے جہاں سطحی درجہ حرارت 70 ڈگری سیلسیس تک ریکارڈ ہوا ہے۔ دشت کوئر نمک کا صحرا ہے جس میں فوجی نقل و حرکت خودکشی کے مترادف ہے۔ جنوب میں خلیج فارس کا ساحل ہے اور ابنائے ہرمز ہے جو اتنی تنگ ہے کہ چند تیز رفتار کشتیاں اور بارودی سرنگیں دنیا کی سب سے طاقتور بحریہ کو روک سکتی ہیں اور روک رہی ہیں۔ ایران کا 50% سے زائد رقبہ پہاڑی ہے۔ شہر وادیوں میں بسے ہیں جو قدرتی خندقوں کا کام کرتی ہیں۔ زیر زمین سرنگوں کا جال ہے جسے ایران زیر زمین شہر کہتا ہے۔ اب ایران کا سب سے گہرا اور مضبوط ہتھیار سامنے آتا ہے۔ یہ ہتھیار نہ میزائل ہیں، نہ ڈرون، نہ بارودی سرنگ، یہ ہتھیار بیانیہ ہے۔ جنوری میں لاکھوں ایرانی سڑکوں پر تھے، حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے، لیکن اب جب بم گر رہے ہیں تو وہی عوام جو حکومت سے نفرت کرتی تھی ملک کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ سوال بدل گیا ہے۔ پہلے سوال تھا حکومت کے ساتھ ہو یا خلاف، اب سوال ہے ملک بچے یا نہ بچے۔ اور جب ملک کی بقا کا سوال ہو تو لوگ حکومت سے نفرت رکھتے ہوئے بھی ملک کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر جنگ کی تاریخ ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اور ایران اسی فطرت پر کھڑا ہے۔ تو ایران پر حملہ کر کے فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آپ ایک فوج سے نہیں لڑ رہے، آپ ایک نظام سے لڑ رہے ہیں، اور نظام کے اندر ایک نظریہ ہے اور نظریہ کے اندر ایک عقیدہ ہے، اور عقیدہ بم سے نہیں مرتا۔ ایران عراق سے 4 گنا بڑا ہے، پہاڑی ہے، جغرافیہ ہی حملہ آور کا دشمن ہے۔ فوج 3 تہوں میں بٹی ہوئی ہے، جہاں ایک تہ گرے تو دوسری کھڑی رہے۔ نظریاتی حکومت ہے جو بقا کو عبادت سمجھتی ہے۔ شیعہ عقیدہ ہے جس میں مظلومیت طاقت ہے، شہادت فتح ہے، اور 90 ملین آبادی ہے جو بمباری میں حکومت کے خلاف نہیں بلکہ ملک کے ساتھ جمع ہو رہی ہے۔ ایرانی ریاست کے معماروں نے تاریخ پڑھی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک فوج والی حکومتوں کا کیا ہوا، پھر ایسی مشین بنائی جس میں فوجیں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، جس میں ہر تہ کے نیچے ایک اور تہ ہے، جس میں سر کٹے تو جسم لڑتا ہے، جس میں جسم ٹوٹے تو روح قائم رہتی ہے۔ کیونکہ قلعہ باہر سے نہیں بنایا گیا تھا، اندر سے بنایا گیا تھا، اینٹوں سے نہیں بنایا گیا تھا، یقین سے بنایا گیا تھا، اور یقین کو بم دھماکوں سے نہیں گرایا جا سکتا۔ ٹرمپ نے 3 ہفتے قبل ایران پر حملہ کرتے وقت کہا تھا کہ وہ حیران ہے کہ گزشتہ 50 برس میں امریکی صدر اتنے فارغ کیوں تھے کہ وہ ایران سے نپٹ نہ سکے۔ آج وہی ٹرمپ ایران کے منتیں ترلے کر رہا ہے۔ آج کے اخباروں کی سرخیاں بھی ہیں کہ ایران سرنڈر کر دے، ایسے جیسے التجا کی صورت میں کہ مجھے بچا لیا جائے۔ لیکن ایران ڈٹ کر کھڑا ہے اور اپنی طاقت کی بنیاد پر کھڑا ہے، قومی طاقت اور قومی نظریے کی طاقت کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اس طاقت کو گرانا امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایرانی قوم جان دینا فخر سمجھتی ہے، اور اسرائیل اور امریکی فوج کے لوگ جان دینے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ایران کے اوپر 37 سال سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے حکومت کی، اور 37 سال ہی رضا شاہ پہلوی نے حکومت کی، لیکن دونوں حکومت کے نتائج بالکل مختلف ہیں۔ سپریم لیڈر نے اس قوم کو ایک لوہے کی مانند بنا دیا ہے، اور یہ لوہا اب امریکہ کو چبانا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔